أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم۔ آج انشاءاللہ مختصر سی جو بات کریں گے وہ استغفار، اللہ سے بخشش طلب کرنا، گناہوں سے معافی، اور دوسرا توبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابھی جو میں نے سورہ ہود کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے جو اپنے گزشتہ زندگی میں جتنے بھی ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ان سے بخشش مانگنے کا نام استغفار ہے۔ اور توبہ کہتے ہیں لوٹنا، یعنی ارجع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی یا قوم استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اور آگے فرماتے ہیں ثم توبوا الیہ، پہلے کیا کریں؟ مغفرت طلب کریں، جتنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اس پہ کیا کریں؟ توبہ کر، اس کو استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ ثم توبوا الیہ، پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں۔ اور اس آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اب اس تو استغفار اور توبہ کا رزلٹ کیا آئے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تم سب پہ کیا کرے گا؟ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اگر تم کمزور ہو تو کیا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی اگر تمہیں بیماریوں سے مبتلا ہو، یا تم یہاں پہ مراد یہ ہے کہ معاشی معاشرتی جتنی بھی تمہاری کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کمزوریاں دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمائے وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور یہ دوبارہ جو ہے اس صف میں دوبارہ نہیں جانا آپ نے۔ اسی طرح سورہ نو میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفار کرو۔ استغفار سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انہ کان غفار، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ غفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے اموال دے گا، جو بھی ضروریات زندگیاں بھی پرووائڈ کرے گا، کیا وَبَنِينَ، اور تمہیں کیا کرے گا؟ بیٹے بھی عطا فرمائے، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور بارش بھی کرے گا، جنت، اور جنت بھی عطا فرمائے گا، یعنی دنیا کے اندر بھی تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے اسباب بھی، اور جتنی بھی جو ضروریات زندگی ہیں وہ سب وہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر روز، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 دفعہ توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اور ایک میں آتا ہے کہ 100 دفعہ۔ اب ہم اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات جو گناہوں سے، تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور وہ بھی دن میں کتنے دفعہ توبہ کرتے ہیں؟ 70 دفعہ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 100 دفعہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ جوانی کی عمر میں، یعنی جوانی میں سچی توبہ کرتا ہے، توبہ بھی کون سی؟ جس طرح بشر بن حافی، ابراہیم بن ادم اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جس طرح لوگ انہوں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جتنے بھی قبرستان ہیں ان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اگر ایک کوئی سچی توبہ کرتا ہے، اور اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو سچی توبہ جو کی ہے ایز اے، ایک ہوتا ہے انڈیویجول طور پر توبہ کرنا،
یہ تھی. اب قومی لحاظ سے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جب کیا کہتے ہیں ان کو ان پہ عذاب کا حکم ہو چکا تھا. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے جا چکے تھے کہ 2 دن کے بعد عذاب پہ تم پہ آئے گا، مگر انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ٹال دیا. اور وہ توبہ کیسی توبہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لی تھی، یعنی اگر کہتے ہیں کسی نے کسی کا یعنی چھوٹے سے چھوٹا حق بھی تھا اس کو اس نے واپس کیا، وہ ایسی توبہ کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے اس توبہ کو، یعنی تاریخ میں اگر کہتے ہیں جس قوم کے لحاظ سے ویسی توبہ ہونی. اگر کسی نے ان میں سے کسی نے اگر کسی کا چھوٹے سے چھوٹا مال بھی لیا تھا اس کو مال واپس کیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر وہ ہم سٹوری پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی، مچھلی کے پیٹ میں پورا پرسن، مگر ان کی قوم نے وہ ایسی توبہ کی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مشکلات میں ہوں قومی لحاظ سے، تو اس میں سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر قوم چاہتی ہے رحمت مشکلوں سے نکل جاتی ہے تو کیا کر 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو مشکل سے نکال سکتی ہیں. یا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی جو ان کا رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرے، یا وہ ان کا رسول انت فیہم، یا ان کا نبی ہو، وما معذبہم وہم یستغفرون، یا پھر وہ استغفار کرتے ہوں. یعنی رحمت کے طلبگار ہیں آپ انڈیویجول پر، قومی طور پر، تو پھر کیا کریں؟ استغفار کثرت سے کرنا پڑے گا. اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کو رحمتیں ملیں گی، مشکلات سے نکلیں گے. اگر ہم جب قوم کی جو ہے نا بہت زیادہ گروہ میں مبتلا ہو تو پھر ان پہ ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. آج ہم امت مسلمہ سے دیکھ لیں، آج ہمارے حکمرانوں نے ہمارے پوری جہاں بھی کہیں بھی حکمران انہوں نے ان قوموں کے لیے کیا کیا عذاب وہ ہے بنے ہوئے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اگر قوم بذات خود پوری قوم استغفار کرے کثرت سے تو پھر ان چیزوں سے چھٹکارا ملتا ہے، ادروائز یہ بہت مشکل کام ہے. اب قرآن مجید ارشاد ہے کہ توبہ کون سی کرو؟ توبہ نصوحا، ایسی توبہ یعنی اخلاص والی توبہ، سچی توبہ. اس طرح کہتے ہیں جب ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے جس طرح جب ہم توبہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک نشان لگا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اللہ کے احکام پہ، اللہ کے جتنے بھی احکام پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل روشن ہوتا ہے. روشن دل کے اندر کیا چمک پیدا ہوتی ہے. اس طرح سورۃ تحریم میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو جب استغفار کرتے ہیں، جب توبہ آتا ہے بچنا گناہوں سے اللہ کی طرف، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کا نام توبہ ہے. اب اس کے بعد نصوحہ کیا ہے؟ سچی توبہ. سچی توبہ کیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس میں پورا اخلاص ہو، پھر اس کی طرف دوبارہ واپس ہو جائے. یعنی اگر آپ ایک عمل کر رہے ہو، روز کنٹینیوسلی کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے. اس چمک سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو پہچان ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اگر یعنی اللہ کی نافرمانی کا، تو اس کو اتنا بڑا پہاڑ جتنا لگتا ہے. جب دل روشن ہو، دل پاک صاف ہو، اور اگر دل سیاہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو مرضی کرتا رہے اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا. جب جسے کہتے ہیں کہ جب ایک کپڑا ہے، ایک سفید کپڑا ہے، تو اس پہ اگر چھوٹا سا دب بھی لگا جائے، دو بھی چھوٹا سا، اس پہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ. اور اگر ایک بھائی کالا سیاہ کپڑا، اس پہ جتنا مرضی داغ، جب دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو پہچان ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کے احکام کو نہیں پہچانتا. پھر اس کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے احکام، وہ اللہ کے احکام کے بجائے وہ اسے کہتے ہیں ڈفرینٹ اپوزٹ سمت پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ذکر اذکار کریں گے تو پھر ہمارا دل روشن ہوگا. جس طرح سورۃ تحریم میں ارشاد ہے وَأَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا، یعنی کیا ہوگا؟ پھر جو بھی نور کمی ہے وہ کیا پوری ہو جائے گی. جو توبہ نصوح کا جو رزلٹ ہے اس سورۃ تحریم کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ نور یسعیٰ بِأَیْدِہِمْ، یعنی ہر طرف نور، دائیں بائیں آگے پیچھے. جب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتیں ادا کرنے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری طرف دائیں طرف بھی، میری بائیں طرف، آگے پیچھے ہر طرف کیا نور نور کر دے، بلکہ مجھے مجسمہ نور بنا دے. اور کل قیامت کے دن کہتے ہیں جب ہم صلاۃ سے گزر رہے ہوں گے تو
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اس نور کی روشنی میں وہ سفر طے کریں گے. تو لہذا یہ نور کس طرح پیدا ہوگا؟ استغفار کثرت سے اور اللہ کے احکام کی توبہ استغفار یعنی کثرت سے توبہ کرنے سے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت سے. اب جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کے بیچ یعنی استغفار اور توبہ کی 4 شرائط ہیں. پہلے میرا گناہوں سے پکا ارادہ کرنا، اسے مغفرت طلب کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ پکا ارادہ کرنا اور اس پہ استقامت رکھنا. اور چوتھا، اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہے تو اس کو حق ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ کسی کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہوا ہے، مال لیا ہے، پھر کیا کریں؟ وہ مال اس کو واپس کریں گے. اگر کسی کو گالیاں نکالی ہیں تو اس سے مغفرت طلب کریں گے. اسی طرح جو بھی کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے بھی مغفرت طلب، اس سے بھی کہیں گے اللہ مجھے معاف فرما، معافی مانگیں گے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرائط ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اور اس توبہ پہ عمل کرنے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں قرآن مجید کی تلاوت. اگر ہم ایک اور بات یہ ہے کہ توبہ پہ استقامت کس طرح ہوتی ہے. توبہ پہ استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ، جو لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اور ساتھ اس کے اندر فکر پیدا کی جائے. تفقہ فی القرآن، یعنی قرآن کے اندر فکر اور اللہ نے کیا حکام دیا اس کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا. پھر اس کے بعد کثرت سے رونا. اللہ جو اپنے جتنے بھی قرآن اعمال کیے ہیں ان سے کیا کرنا؟ ان پہ رونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ اس کو بھی استقامت عطا فرما. وآخر الحمدللہ.